بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معالجین۔ آج کا موضوع عضلاتی غدی صوت پہ۔ عضلاتی غدی صوت یعنی شروع میں تلخ آواز قدرے باریکی کے ساتھ نکلتی ہے تو اس میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بات کرنے والا لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو ایسی آواز عضلاتی غدی آواز ہوتی ہے۔ تلخی کے ساتھ، زور کے ساتھ بولنے کے ساتھ ساتھ آواز قدرے باریک ہوتی جاتی ہے۔ جوں جوں یہ آواز باریک ہوتی جائے گی تو اس میں غدی تحریک کی مظہر پایا جائے گا۔ عضلاتی آواز تلخی کے ساتھ شروع ہوئی، اس میں باریکی آئی اور یہ آواز ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض سل کا مریض ہے، یعنی اس کے پھیپھڑوں سے خون آتا ہے۔ اگر یہ آواز شدت کے ساتھ، تلخی کے ساتھ پیدا ہوئی اور بعد میں تھوڑی سی ریا کے اندر تبدیل بدل گئی، اس میں ہوا شامل ہو گئی، تو یہ علامت گردوں کی طرف جائے گی۔ ایسے مریض کے گردے فیل ہوں گے، کڈنی فیلیا کی طرف یہ جا رہا ہے۔ بے شک وہ اس وقت گردوں کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہا، لیکن کسی وقت جب بھی وہ مرے گا گردوں کی تکلیف سے ہی مرے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گردوں کی تکلیف شروع ہو چکی تھی، مگر اس کا مظہر ذرا دیر سے ہوا یا اس کی نشانیاں دیر سے ظاہر ہوئیں۔ تلخی کے ساتھ شروع ہونے والی آواز میں اگر گڑگڑاہٹ آ جائے تو یہ عضلاتی قلبی دمے کی طرف جانے والی علامت ہے۔ اس سے دمے کا اظہار ہوتا ہے۔ استھیما کے مریضوں کی یہ آواز ہوتی ہے۔ اگر اسی آواز کے اندر کراہنے کی آواز شامل ہو جائے، یعنی بے شک تلخی کے ساتھ ہوئی اور اس میں کراہنے کی آواز شامل ہو گئی تو ایسے مریض السر معدہ یا پیپٹک السر یا معدے کی تیزابیت کے شکار مریض ہوتے ہیں۔ اگر ان مریضوں کے اندر تلخی کے ساتھ تھوڑی سی لے شامل ہو جائے تو یہ ذوف کے مریض ہوتے ہیں، جبکہ عضلاتی غدی تحریک میں ذوف کا مریض نہیں پایا جاتا، اس لیے اس حصے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حصے کے پریکٹیکل، کیونکہ شاید و نادر یہ زندگی میں ایک ہی مریض آئے، وہ بھی کسی ضرب کی وجہ سے یا شوگر کی شدت کی وجہ سے، اس کے اندر یا گردوں کے فیل ہونے کے وقت اس میں ایسی علامات پیدا ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ ایسی تحریک کے اندر ذوف کا واقعہ ہونا کہیں ممکن نہیں ہے۔ جن ایام میں اس کا اظہار ہوتا ہے اس وقت گردے مکمل طور پہ فارغ ہو چکی ہوتی ہیں یا اینیوریا کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہیں، ان کے جسم کے اوپر شدید سویلنگ آ چکی ہوتی ہے جو دبانے سے شدید گڑا محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی علامات جب پیدا ہو جائیں تو اس وقت زندگی کے لالے پڑے ہوتے ہیں، زندگی بچانا مقصود ہوتی ہے، نہ کہ ایسی قوت حاصل کرنا۔ تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔